نبی علیہ السلام کے 20 صحابہ کرام سے اس طرح کی روایات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس حوالے سے کسی قسم کے شک و شبے میں مبتلا ہے، وہ بندہ اپنے گربان میں دیکھے کہ میں اسلام کے اندر بھی کھڑا ہوں کہ نہیں کھڑا۔ یہ سوچے نا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ رب العزت کے یہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پر ایک لمبی لسٹ ہے نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، اس 14ویں صدی تک 15ویں بھی آدھی کے قریب ہوئی کھڑی ہے کہ کئی افراد آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں ایک جو معروف فتنہ ہے جس کو پھر پوری ایک سرکاری سربراہی میں پروان چڑھایا گیا، جس کے ساتھ پوری کی پوری سلطنتیں کھڑی ہو گئیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے خود بھی کئی حدیثوں مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس طرح کہ ہم نے یہ روایت بیان کی، جامع بخاری میں پہلے روایت بیان کی، پھر مسلم سے روایت بیان کی، حضرت صوبان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 30 کذاب دجال ہو گئے لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتے، فاروق اعظم ہوتے۔ جب فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چینج کر لیتا ہے، جس کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دی ہے، جس کی زبان سے کبھی بھی باطل چیز، باطل فیصلہ جو ہے وہ صادر نہیں ہوتا جب سے اسلام میں آئے ہیں، تو ایسا جلیل القدر بندہ جب نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی کانا لولا لنگڑا نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ کسی بھی مرتبے والا ہو نبی علیہ السلام کے بعد نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ذلی بروزی کا کیا فتنہ ہے؟ ہم نے اس کے لیے ایک پورا ایک پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے میں نے۔ اب یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، اگر اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ سخت گفتگو کی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے گفتگو کی ہے۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سخت گفتگو ہو گئی ہے۔ اور خدا کے بندوں، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ ایک سیدھے سادے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام پر کس انداز میں ہٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ پہلے انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بولا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر قرآن کے خلاف، نبی علیہ السلام کے فرامین کے خلاف۔ پیچھے یہ ایک بیان آیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے فرامین حجت نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کا فیصلہ حجت نہیں ہے تو تیرے میرے کا فیصلہ حجت ہو سکتا ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کا فرمان حجت نہیں ہے تو وہ بندہ کلمہ پڑھ کے کیا کر رہا ہے؟ پھر اسلام کی حدود سے پکا باہر نکل جائے۔ آپ لوگوں کو اس مسئلے کی سنگینی کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر لوگ نبی علیہ السلام کے ذات پر حملے شروع ہوئے، پھر اللہ رب العزت کے بارے میں لوگ بولنا شروع ہو گئے کہ اللہ رب العزت یہ او بھائی، یہ مسئلہ سختی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں تو آپ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس مسئلے کے بارے میں اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں۔ اب اس بندے کے بارے میں جس کا میں نے نام لیا مرزیت کا فتنہ، اب اس مسئلے کے بارے میں اگر آپ کو سمجھانا شروع کر دوں نا، جو بندہ نرم گوشہ رکھتا ہے نا، نرم گوشہ، اگر میں اس کی کتابیں سامنے رکھ دوں نا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ بندہ دوبارہ نرم گوشہ نہیں رکھے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ آئینہ دکھا ہی دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس جو قادیانیت کا بانی ہے، اس کا نام مرزا غلام احمد ہے، میں تو مرزا غلام ہی کہتا ہوں۔ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نا خاندان بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا۔ اب یہ اچھے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ یار آپ بڑے اچھے ہیں، ایک یہ انداز ہے، اور ایک یہ کہ انداز ہے مجھے پتہ ہے آپ کتنے اچھے ہیں۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فقہی ایک مسئلہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے نا کہ یار مجھے معاف کر دے، جنگ ہو رہی ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے امان دے دے، مجھے امان دے دے، مجھے پناہ دے دے۔ اگر اس بندے نے آگے سے کہہ دیا نا کہ تجھے امان ہے تو یہ اس کو امان ہو جائے گی، وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اس بندے نے اسی طرح یہ کہا کہ آ جا، نیچے اترا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تب بھی اس کی پناہ میں آ جائے گا۔
لیکن اگر اس بندے نے آگے سے یہ کہا نا کہ اگر تو مرد ہے تو نیچے آ، تو یہ امان کوئی نہیں ہے، یہ آگے سے دوسرا انداز ہے جنگ کرنے کا۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان ہے یہ بڑا نیک تھا، اس نے آگے وجہ بیان کی، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی 3 دادیاں اور نانیاں یہ تو زنا کروانے والی تھی۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کا میں آپ کو ایک رخ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے اس نے مبلغ اور مناظر بن کر جو ہے اپنا نام کمایا، مناظرے کے یہ عیسائیوں سے کہ میں اس دین اسلام کا بڑا پیروکار ہوں اور دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ پھر اس نے مامور بن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت نے اس صدی کا مجھے مجدد بنایا ہے۔ پھر اس نے مسیح موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں۔ پھر اس نے ابراہیم ہونے کا دعویٰ کیا، آدم ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، نوح ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح اس نے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مصلح اور موعود ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ کیا، ابو بکر اور عمر سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ کیا۔ بلکہ اس نے تو ابو بکر اور عمر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر جیسے لوگ میری جوتی کی نوک پر ہیں۔ اور بھائی یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو شدت پسندی نظر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، محمد اور احمد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہوں، حقیقی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں حقیقی نبی ہوں اور تشریعی نبی ہوں، یعنی میں اپنی شریعت کا نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام یہ بالکل اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ امت نبی علیہ السلام کی امت یہ بالکل اللہ رب العزت نے جو امت پیدا فرمائی ہے یہ بالکل آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی نئی امت نے کسی نے نہیں آنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے برابر اور نبی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی اصل میں محمد ہوں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی، جس طرح کہ میں نے مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا ہے، عالم کشف میں دیکھا ہے، یعنی میری نگاہوں سے اللہ رب العزت نے، معاذ اللہ رب العزت کی ذات اس بہتان سے بری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت کشف میں میرا سر اپنی ران پہ رکھا ہے۔ یار نبی علیہ السلام کی بیٹی شرم و حیا کی پیکر کہ جن کی زندگی کو اپنانا آج کی مسلمان بیٹی کے لیے جنت ہونے کی ضمانت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچی، مسلمان عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن وہ کامیاب، وہ کامران ہو جائے گی، کیونکہ برائی کا تو تصور ہی نہیں ہے نا اس بارگاہ میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ران پہ میرا سر رکھا ہے حالت کشف میں۔ تو یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھے، اس کو شدت پسندی نہ لیں۔ آپ کو کوئی آج تک شاید کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو آپ کو عقیدے کے بارے میں سمجھا سکے۔ ان عقائد کو اس طرح سمجھے کہ ایک بندہ مسلمان ہے نا جو اسلام کے راستے پر چل رہا ہے، وہ ایک تیز دھاری ننگی تلوار کے اوپر چل رہا ہے کہ تھوڑا سا بھی ڈگمگائے گا نا تو نیچے گر جائے گا، اور یہ عقیدہ یوں سمجھے کہ یہ پل صراط ہے ایک، کہ بندہ تھوڑا سا بھی ڈگمگائے گا تو نیچے گر جائے گا۔ تو اگر اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، خاتم النبیین کے بارے میں اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی ڈگمگاتا ہے نا، تھوڑا سا بھی ڈگمگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، تو وہ پھر لاکھ مرتبہ پڑھتا رہے، وہ تو دوزخ کی عمیق وادیوں میں گر چکا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کسی بھی حوالے سے کوئی کسی قسم کا